مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ہم ایک کنانی عورت جس کی بیٹی میں بدرو تھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اس کی بیٹی کو شفا دی، لیکن اس سے پہلے وہ مسیح کے پیچھے چلاتی ہے، لیکن مسیح توجہ نہیں کر رہے۔ پھر وہ چلاتی رہتی ہے تو شاگرد یسوع مسیح سے کہتے ہیں اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ تو یسوع جواب میں اسے کہتے ہیں 24ویں آیت میں، اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر وہ آ کر سجدہ کرتی ہے اور کہتی ہے خداوند میری مدد کر۔ تو یسوع مسیح اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیتے ہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ یسوع مسیح نے اس کی دعا پر کیوں توجہ نہیں دی، یا یہ کیوں کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، یا یہ کیوں کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں؟ لیکن آج ہم ایک سوال کا جواب دیں گے کہ یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، جبکہ خود یسوع مسیح نے فرمایا لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور مرکز کی انجیل 16ویں باب میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ یعنی پوری دنیا کے لیے مسیح خداوند نجات لے کر آئے۔ تو یہاں پر یہ کیوں کہا؟ سوال ہے کہ یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، ایک آیت کی بنیاد پر تشریح مت کیجئے، ایک آیت کو بنیاد بنا کر توضیح مت کیجئے، یہ ابلیس کا کام ہے۔ شیطان نے بھی یسوع مسیح کو 40 روزوں کے بعد جب یہ کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کے روٹیاں بن جائیں، تو یسوع نے استثنا کی کتاب میں سے حوالہ دیا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو تب وہ دوسری آزمائش میں ہیکل کے کنگرے پر سے جب اس نے کہا اپنے آپ کو گرا دے، تو 91 زبور کا شیطان نے حوالہ دیا کہ تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ ابلیس نے 91 زبور کا حوالہ دیا، تو تب یسوع نے کہا یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ This is the method of the interpretation which given by Jesus Christ۔ یہ تفسیر کا میتھڈ یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے کہ جب تشریح کرتے ہو، کلام کی توضیح کرتے ہو، تفسیر کرتے ہو، تو ایک حوالے کو بنیاد نہ بناؤ بلکہ پوری بائبل کے پیغام کو دیکھو کہ پوری بائبل کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے کیوں کہا، اس کی وجہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یسوع مسیح نے اپنی ماں مقدسہ مریم سے قائنہ گلیل کی شادی میں کہا تھا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، لیکن وہاں پر پھر بھی اپنی زمینی ماں کے کہنے پر معجزہ کیا۔ دراصل یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، یہ ٹائم لیمٹ کی بات ہے کہ ایک خاص ٹائم تک یسوع مسیح اسرائیل کے لیے منادی، جو یسوع مسیح کا منادی کا، اور یہ پہلا واقعہ ہے انجیل مقدس میں کہ یسوع مسیح یہودی علاقوں سے باہر نکلے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو مرکز کی انجیل 7ویں باب میں پڑھیں تو یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ چلے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں
لکھا ہے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر، غور کریں الفاظ پر، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ جب تک یسوع مسیح صلیب پر نہ مرتا، وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ نہ بنتا۔ یہ یسوع مسیح اپنے زمینی ٹائم کی بات کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے میں اسرائیل میں منادی کروں گا، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں منادی کروں گا، لیکن مرنے کے بعد جب میں صلیب پر اپنی جان دوں گا، جب کفارہ دوں گا، جب میرا خون بہے گا، تو اس خون کے وسیلے سے کلام کہتا ہے کہ ہر ایک قبیلہ، اہل زبان، امت اور قوم میں سے، پوری دنیا میں سے۔ تو یہ ٹائم کی بات تھی کہ ابھی وقت میرا جو ہے وہ منادی کا، وہ بنی اسرائیل کے اندر، لیکن جب میں اپنی جان دوں گا تو پوری دنیا کا کفارہ ٹھہروں گا۔ اس بات کو سمجھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کا کوئی اور بھی سوال ہو بائبل میں سے یا اسی لیکچر میں سے، تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔